حقدار کو اس کا حق دے دو. ہم کہتے ہیں جی کسی حقدار کے حق کو نہ دینا، عربی زبان میں اسے غصب کہتے ہیں، اور جو کرے اسے غاصب کہتے ہیں. اب یہاں ان کے پدر بزرگوار خود انہیں فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ کرو، جس کا حق ہے اسے دے دو، اللہ سے ڈرو، اس کا حق اسے دے دو. اب گستاخی صحابہ کا الزام ان پر بھی تو لگائے نا، اگر یہ گستاخی ہے تو. فَإِنَّ تَرْكَهَا الْيَوْمَ خَفُّ عَلَيْكَ وَأَسْلَمُ لَكَ، فرماتے ہیں کہ آج اس کو چھوڑ دینا تیری سلامتی کے لیے بہتر ہے، تیرے لیے آسان بھی ہے. آج اس کو حقدار کو دے دینا یہ تیرے لیے آسان ہے. کل قیامت کے دن جب بارگاہ الہی میں یوم حساب میں تو آئے گا تو اس وقت تیرے لیے جواب ذرا مشکل ہو جائے گا. اپنے پدر بزرگوار کی نصیحت پر عمل نہ کرنے والے حضرت صاحب نے کیا کیا، تاریخ اس کو خود جانتی ہے. اگر یہ گستاخی صحابہ کے باب میں آتا ہے تو ذرا ان پر بھی یہ الزام لگا دیجئے جنہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ہیں. اب میں یہاں مولا کا کلام وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلَّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، کہ میرا مقام خلافت کی نسبت وہی ہے کہ جو اس کیل کا ہوتا ہے، جو چکی جس کے ارد گرد گھومتی ہے. کل اس پر تھوڑی سی وضاحت علمی انداز میں کروں گا اور ادبی حوالوں سے ذرا اس کی تشریح کروں گا کہ یہ کیا ہے. چونکہ مولا کا کلام ہے، مولا کا کلام اس کی تشریح کرنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. میں اس درسگاہ کا ادنا سا طالب علم ہونے کے حوالے سے کوشش کر رہا ہوں کہ مولا کے الفاظ کو سمجھوں اور اپنے محترم ناظرین کو حق و حقیقت کی تصویر دکھاؤں اور حقیقی اسلام کی قرآنی تصویر دکھاؤں کہ جو مولا نے اپنے الفاظ میں قرآن مجید کی تفسیر، دیکھیے نا انہوں نے خود اشارہ کر دیا، قرآن کی آیت دلیل کے طور پر پیش کر دی. ہر جگہ پر قرآن کی آیت سے استدلال کرنے والا علی، ہم اسی کے مکتب کے شاگرد ہیں. ہم حق جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی تصویر دکھانا چاہتے ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا نے حق اور حقیقت کی تصویر لوگوں کو کس طرح سے دکھائی، اور جس نہج البلاغہ کو ہمارے سابق محترم کے علاوہ دوسرے بھی ان کے اپنے بڑی شد و بد کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اپنے بیانات میں اسے دلیل بناتے ہیں، وہ نہج البلاغہ یہ ہے. یہ وہ نہج البلاغہ ہے کہ جس کی شرحیں، یہ جو میرے ہاتھ میں یہ محمد ابدہ کی شرح ہے، یہ بھی امام لکھا ہوا ہے یہاں پر، الامام الشیخ محمد ابدہ. امامت کو اتنا سستا بنا دیا گیا. میں کہتا ہوں انہوں نے بھی یہاں پر شرح لکھی ہے. کیا ضرورت تھی اگر یہ کتاب غلط تھی تو؟ انہوں نے بعض اسی خطبے کی بعض عبارتوں کی تعویلیں بھی کی ہیں. اپنے عقیدے کے مطابق ان کا حق ہے. میں اپنے سابق محترم کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا. ان کا عقیدہ ہے، وہ غلط ہی صحیح لیکن بہرحال عقیدہ ہے، تو اس کا دفاع تو کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے، انہیں کرنا بھی چاہیے. نہیں کریں گے تو وہ اس عقیدے والے انہیں زندہ رہنے دیں گے. لہذا ہم جو کہ قرآن ایک ہاتھ میں، الحمدللہ خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عزت عطا کی کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت، اور ان دونوں سے متمسک رہ کر ہم قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ انہی دونوں سے حق اور حقیقت کو پہچانیں. انشاءاللہ دلائل کے ساتھ، اب تک ہر بات کی دلیل پیش کی گئی ہے، انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آگے بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. بیان حق اور حقیقت کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ باطل کے چہرے پر پڑی ہوئی درباری اور ثقیفائی نقاب کو الٹ کر ہی میں دم لوں گا
اور یہ بتاؤں گا کہ مصطفائی نظام ہدایت کیا ہے، خدائی نظام ہدایت کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں شورائی اور ثقیفائی نظام ہدایت کیا ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور آخری جملہ یہ بتاؤں گا اپنے بیانات میں کہ خدا ساختہ نظام ہدایت کیا ہے اور خود ساختہ نظام ہدایت کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد